جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل و مثال ہیں، ان کی طرح کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرنا، میرے آقا کا فیضان ان کے غلاموں تک پہنچا، اور اس بات کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ اولیاء کرام کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو، چاہے وہ دادا حیات قلندر ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کا بزرگ آرام فرما ہو، یہ سارا سلسلہ جا کے غوث اعظم سے ملتا ہے، اور غوث اعظم سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ امام حسنین کریمین تک جاتا ہے، اور اس کے بعد حسنین کریمین کے بابا جان مولا کائنات مولا علی تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اب ذرا غوث اعظم کا مہینہ ہے تو ان کے بابا کی بات ہو جائے، مانی مولا کائنات مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کرار کی۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ایک چھوٹا سا واقعہ میرے امام مولا علی کی شان میں۔ کسی نے بغداد کی سرزمین میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا مولا کائنات مولا علی کے بارے میں۔ یہ بہلول دانا وہی ہے جن کے بارے میں جمعے میں بیان کر رہا تھا، جو جنت کا محل دنیا میں بانٹ رہے تھے، ہے نا؟ تو کسی نے جب سوال کیا حضرت بہلول دانا سے مولا کائنات کی کرامت کے بارے میں، ان کے کمال، ان کی عظمت، ان کی شان کے بارے میں، تو بہلول دانا فرماتے ہیں کہ جب دشمنان علی نے سازش کی، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم علی کو نیچا گرائیں گے، نیچا دکھائیں گے، اس لیے کہ مولا کائنات شیر خدا ایک ایسے اللہ کے ولی اور ایسے صحابی رسول اور ایسے غلام رسول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے بھی انہیں علم غیب عطا فرمایا تھا۔ علی دل کی باتوں کو جان لیتے تھے، انسان دل میں جو بات لے کے آتا تھا علی اسے جان لیتے تھے، اور جو دیوار کے پیچھے والا معاملہ تھا اسے بھی جان لیتے تھے۔ تو لوگوں نے چال چلی، سازش کی کہ کسی طرح ہم علی کو نیچا دکھائیں گے، اس لیے کہ علی پیشن گوئی کرتا ہے، ہونے والی چیز کو پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، جو دشمنان اہل بیت تھے، جو علی سے بغض رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ تو جب تک زندہ ہے ہمارے درمیان ہے آپ، تب تک آپ ہمیں منافقوں کی علامتیں بتاتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ہمیں کس طرح پتہ کرے کہ منافق کون ہے؟ تو میرے کریم آقا، میرے پیارے آقا محبوب خدا فرماتے ہیں کہ جس محفل میں تمہیں پتہ کرنا ہو کہ یہاں کوئی منافق بیٹھا ہے کہ نہیں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس محفل میں علی کا نام لے لینا، اس محفل میں علی کا نام لے لینا، اس لیے کہ جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہو، نفرت ہو، وہ کبھی مچلے گا نہیں بلکہ تڑپے گا، اس لیے کہ علی کے نام کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ بدر جو پہلی جنگ ہے اسلام کی، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، 313 صحابہ تھے اور ادھر ہزاروں کفاروں کی لشکر تھی، اور کفاروں نے کیا کیا تھا، اپنے بتوں کو لے آئے تھے خانہ کعبہ سے، لات عزا اپنے خداؤں کو جنگ کے میدان میں لے آئے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ آتا ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کی مورتی ہمارے پاس ہے، جسے ہم دیکھ سکتے۔ تم تو ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جسے تم نہ دیکھ سکتے ہو، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ جنگ میں اترا ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اپنے خداؤں کو لے کے آئے میدان جنگ میں، اور نعرہ بلند کیا، انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ روایت موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کفار نے نعرہ لگایا کہ نل العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا خدا، ہمارا معبود تو یہ عزا ہے، تمہارا کوئی خدا، تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب نعرے بازی ہر جنگ کے پہلے ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنی حوصلہ افزائی دکھائے، اپنی طاقت دکھائے۔ ان لوگوں نے نعرہ لگایا، باطل نے، کفار نے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے، عین علی، علی کہاں ہے؟ عین علی، علی کہاں ہے؟ تو جب علی آئے حضور کی بارگاہ میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ، اسلام کی آواز بن کے جاؤ اور اسلام کی طرف سے تم جا کے نعرہ لگاؤ۔
تم اسلام کی آواز بن کے جاؤ اور اس طرح اسلام کی آواز کو بلند کرو کہ باطل اور کفاروں کا کلیجہ جو ہے وہ درزہ اٹھے۔ اب ذرا دیکھنا، مولا کائنات آئے میدان میں، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے نعرہ لگایا تھا نل العزا ولا عزا لکم، کہ تمہارا کوئی خدا، تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مولا علی میدان میں آ کے فرماتے نل المولا ولا مولا لکم، کہ بے شک ہمارا خدا، ہمارا مولا تو اللہ ہے، تمہارا کوئی خدا، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اور یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب مولا علی نے جب نعرہ لگائے نا تو کفاروں کے دلوں میں اسلام کا ڈر پھیل گیا۔ اس آواز میں جس طرح شیر دھارتا ہو نا، اسی انداز میں۔ تو میرے کریم آقا فرماتے کہ جب علی نے نعرہ لگایا تو سارے پیچھے ہٹ گئے، اپنے بتوں کو لے کے چھپ گئے، اپنے خداؤں کو لے کے چھپ گئے۔ تو میرے آقا فرماتے اس وقت اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی، کیا کہ اے محبوب، آج تمہارے بھائی علی نے، آج تمہارے غلام، تمہارے صحابہ علی نے، کون علی؟ وہ علی جو 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والا ہے۔ آج علی نے اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں اور سب سے مشکل جنگ میں میرا نام بلند کیا۔ جہاں میرا نام نہیں لیا جاتا تھا، لوگ بھول گئے تھے، آج علی نے میرا نام بلند کیا ہے۔ تو میرے محبوب فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، روز قیامت تک میں تیرے علی کا نام بلند کرتا رہوں گا۔ جس طرح علی نے میرا نام بلند کیا ہے تو روز قیامت تک میں علی کا نام بلند کرتا رہوں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی منافق کو پہچاننا ہو، منافق اسے نہیں کہتے جو صحابہ کو برا کہتا ہو، منافق اسے کہتے ہیں جو اسلامی ڈھنگ پر میں ہو، اسلامی لباس میں ہو اور اسلام کی برائی کرے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پہچاننا ہو تو علی کا نام لے لینا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی محفل میں آتے تو علی علی کرتے، جب بھی ہم محفلوں میں آتی صحابہ فرماتے ہم علی علی کرتے اور مچل مچل کے کرتے، چہرے کو دیکھ دیکھ کے کرتے کہ کون مچل رہا ہے اور کون نہیں۔ تو جب بہل الدانہ سے پوچھا گیا مولا علی کی کرامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، اس لیے کہ تمام ولایت کا سلسلہ مولا علی سے شروع ہوا ہے۔ میرا آقا فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازے ہیں۔ تو بہل الدانہ فرماتے کہ جب دشمنوں نے کوشش کی انہیں نیچا دکھانے کی تو انہوں نے کیا کیا، ایک جوان کو پیسہ دے کے خریدا اور کہا کہ تجھے صرف مرنے کی ایکٹنگ کرنی ہے، مرنے کا تجھے ناٹک کرنا ہے، ہم علی کے پاس تجھے لے کے جائیں گے اور کہیں گے علی جنازہ پڑھاؤ۔ علی کہتا ہے نا بہت، علی تو آگے والی چیزیں بھی بتا دیتا کیا ہونے والی ہے۔ تو اب علی کے پاس ہم جا کے کہیں گے کہ علی نماز پڑھا، اگر علی نے اگر نماز پڑھا دی تو ہم پھر کہیں گے علی تمہیں تو کچھ آتا نہیں ہے، تم تو مردہ اور زندہ بھی فرق نہیں جان پائے۔ تو اس کی ماں کو اور جوان کو پیسہ دے کر لے کے گئے۔ اب پوری جماعت نکلی جنازہ لے کے، تیاری کر کے، کفن اڑا دیا گیا۔ ماں روتے پیٹتے ہوئے پیسوں کی لالچ میں نوٹنکی کرتے ہوئے پہنچی، آنسو لے کے پہنچی۔ اب تمام لوگ وہاں مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے۔ مولا علی کوفہ میں ہیں اور ان کی خلافت ہے مولا علی کی۔ اب ان لوگوں نے کہا مولا علی سے کہ یہ جوان انتقال کر چکا، جنازہ پڑھائیے۔ علی فرماتے ہیں کہ کیا میں اس کا جنازہ پڑھا دوں لوگوں سے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل پڑھا دے۔ پھر علی دوبارہ اس ماں کی طرف جاتے ہیں، اس جوان کی ماں کے پاس، اور جا کے کہتے کیا میں تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دوں؟ اب وہ تو دنیا کی لالچ میں آ گئی تھی نا، دنیا کی لالچ تو اس کے پاس پہنچ چکی تھی نا، تو اس نے لالچ کی وجہ سے کہہ دیا کہ ہاں تم پڑھا دو، اس لیے کہ پیسہ تو مل چکا تھا نوٹنکی کا۔ اب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کہہ دیا مولا کائنات مولا علی کو، تو مولا علی نے صف بندی کرا دی کہ صف لگاؤ۔ صف لگانے کے بعد مولا علی نے جنازہ پڑھا دیا۔ کیا کر دیا؟ جنازہ پڑھا دیا۔ اب لوگوں نے گھیر لیا جنازے کو، گھیرنے کے بعد چادر ہٹا کہتے اٹھ اٹھ۔ مولا علی کے پاس مولا علی موجود ہے، لوگ پہنچ گئے، اٹھ جا، مولا علی کو دکھانا ہے کہ بھائی یہ زندہ ہے، تو نے مردہ نے سمجھ کے جنازہ پڑھا دیا۔ لیکن جب دیکھا، کوشش کی، اٹھا نہیں۔ ماں، اب وہ ماں جس نے پیسہ لے کر نوٹنکی کی تھی، آنسو بہائی تھی،
وہ اب حقیقت میں رونے لگی مولا علی کی بارگاہ میں۔ مولا علی فرماتے میں نے تجھ سے پہلی کہا تھا پڑھاؤ کہ نہ پڑھاؤ، تو نے کہا تھا پڑھانے کے لیے، جب یہ آیا تھا تو زندہ تھا، لیکن جب میں نے پڑھا دیا تو فرشتے روح لے کے چلے گئے، فرشتے روح لے کے چلے گئے۔ تو یہ کون فرماتا؟ یہ حضرت بہل الدانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے جو کر دے۔ اب ذرا دیکھو نا غوث اعظم کا پورا منظر، آپ اگر وقت ہو تو بتاؤ ایک واقعہ۔ غوث اعظم علی کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اس لیے کہ حسنی سید بھی ہے اور حسینی بھی ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میرے غوث اعظم ولیوں کے سردار ہے تو سارا سلسلہ مولا علی سے جا کے ملتا ہے۔ تو مولا علی کے نواسے پوتے میرے غوث سمدانی قطب ربانی شہباز مکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے، اور بچپن میں غوث اعظم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی شادیاں ہوتی تھی نا تو لوگ پالکیوں میں دلہن کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ آج کل تو گاڑی ہے، فور ویلر ہے، پھولوں سے سجا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن پہلے پالکیوں میں ڈولی اٹھتی تھی، لڑکیوں کو پالکی میں بٹھاتے تھے، لے جاتے تھے۔ اور آپ کو معلوم جس طرح آج کل بچے گاڑیوں کے پیچھے لگتے ہیں پھول لینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے دولہے کے، تو اس زمانے میں بھی بچے پالکی کے پیچھے لگتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ بچوں کو کیا پتا، ان کو تو کھیل کھیلنا ہے نا۔ تو بغداد میں جب ایک بیٹی کی ڈولی اٹھی، گھر سے نکلی اور کچھ ہی دوری پر دولہے کا گھر تھا، وہاں پہنچنے والی تھی، اور زیادہ وقفہ نہیں کہ ان لوگوں نے ڈولی کو کہیں رکھا ہوگا آرام کرنے کے لیے، زیادہ لمبا سفر بھی نہیں تھا، اٹھایا ان لوگوں نے۔ تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہی بچوں میں غوث اعظم بھی تھے۔ غوث اعظم کی جب نظر پڑی نا اس ڈولی پر، تو غوث اعظم نے بھی اس ڈولی کے پاس گئے، تمام بچے جمع ہو گئے۔ غوث اعظم نے پوچھا پالکی اٹھانے والوں سے کہ ڈولی کے اندر ہے کون؟ کون ہے کون؟ اس لیے کہ پردہ تو لگا ہوا تھا۔ تو پالکی اٹھانے والوں نے سوچا اگر ہم نے کہا کہ بھائی ڈولی کے اندر دلہن بیٹھی ہوئی ہے تو ہو سکے بچے پریشان کرے، تو ڈولی اٹھانے والوں نے کہا کہ اندر کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے اندر؟ کچھ نہیں ہے۔ اب غوث اعظم کو جب یہ جواب ملا تو غوث اعظم کے زبان مبارک سے بھی نکل گیا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے۔ اب جب وہ ڈولی پہنچی دولہے کے گھر، اتاری گئی، کھولا گیا پردہ تو دیکھا گیا اندر کچھ نہیں ہے، دیکھا گیا اندر کچھ نہیں ہے۔ اب سارے لوگ حیران و پریشان پوچھنے لگے پالکی اٹھانے والوں سے کہ بھائی تم نے کہاں دلہن کو چھوڑ دیا، تم نے کہاں اتارا؟ تو پالکی اٹھانے والے کہنے لگے بھائی سفر تو لمبا تھا نہیں، تھوڑے ہی وقفے کا سفر تھا، ہم لوگ تو کہیں رکے بھی نہیں، ہم نے نیچے تک نہیں رکھا پالکی کو، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اچانک دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوری تفتیش معلوم کی بھائی کیا کیا ہوا راستے میں، تو بتایا کچھ بچے ملے تھے، ان بچوں نے پوچھا تھا، تو کہنے والوں نے کہا، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا انہی بچوں میں کوئی نورانی چہرے والا بچہ تھا جسے دیکھ کر ایسا لگے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے؟ پالکی اٹھانے والا کہا ہاں ایک بچہ تھا، بہت حسین بہت خوبصورت تھا، اور اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ اندر ہے کیا، اندر ہے کیا؟ تو اب ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم لوگ کہہ دیں گے کہ اندر دلہن ہے تو بچے پریشان کریں گے، تو ہم نے کہہ دیا اندر کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے اندر؟ کچھ نہیں ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ غوث اعظم کی کرامت ہے، اس لیے کہ بچپن سے لوگوں نے غوث اعظم کی کرامت کو دیکھا ہے بغداد میں۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ غوث اعظم کے دادا کی بارگاہ میں پہنچ گئے دلہن کا پتہ لینے کے لیے کہ پتہ نہیں دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ غوث اعظم نے، عبد القادر نے، قدرت والے کے بندے عبد القادر نے کہاں اسے غائب کر دیا ہے۔ اب غوث اعظم کے والد بھی جلالی، یہ دادا بھی جلالی، وہ نکلے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ہمارے دادا کی طرح۔ اب نکلے جب ڈنڈا لے کے تو سارے بچے بھاگنے لگے، اور کچھ بچوں نے آ کے غوث اعظم سے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے دادا آ رہے ہیں ڈنڈا لے کے۔ تو غوث اعظم سمجھ گئے کہ لگتا ہے اسی شرارت کا پتہ چل گیا ہے، تو غوث اعظم جو ہے آگے آگے بچوں کے ساتھ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، اور ان کے دادا پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ قبرستان آ گئے بغداد کا۔ جب قبرستان آیا اور ان قریب دادا پکڑنے والے تھے غوث اعظم کے،
تو غوث اعظم نے ایک صدا بلند کی، آواز لگائی، اے قبرستان کے مردوں کیا کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو، تمہیں دکھ نہیں رہا میرے دادا میرے پیچھے مجھے پکڑنے والے، اٹھو اٹھو۔ اتنا جب کہا نا غوث اعظم نے، بچپن کا عالم ہے، قبرستان میں ہے، مردوں سے کہا اٹھو میرے دادا کو روکو، تو روایت موجود ہے قبرستان کے سارے مردے اٹھ گئے۔ اس لیے خاص تو کیا نہیں تھا کہ یہ قبر والا اٹھے وہ قبر والا اٹھے، کہا تھا مطلقاً اٹھو، تو سارے قبرستان کے مردے اٹھ گئے اور غوث اعظم کے دادا کو گھیر لیا۔ تو غوث اعظم کے دادا نے وہیں سے آواز لگائی کہ بیٹا عبد القادر بھاگو نا، میں تم سے بس اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ دلہن گئی کہاں، ہے کہاں، وہ ہے کہاں دلہن، لوگ پریشان ہے کہاں؟ تو غوث اعظم فرماتے دادا ان سے کہہ دے جہاں تھی وہی ہے، جہاں تھی وہی ہے۔ اب جب یہ واپس آئے دیکھا پھر سے چادر ہٹا کر پردہ ہٹا کر تو پھر سے دلہن وہی موجود تھی، تو پھر سے دلہن وہی موجود تھی۔ اب ذرا میرے خواجہ کی بارگاہ میں چلو، ہند کے راجہ میرے مہاراجہ خواجہ کی بارگاہ میں جب بادشاہ کے سپاہی پہنچے تھے اونٹ لے کر، تو کیا کہا تھا سپاہیوں نے، اٹھو یہاں سے، یہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہے کون میرے خواجہ، یہ ہے کون، یہ بھی تو مولا علی کے پوتے اور نواسے ہیں نا، باپ کی طرف سے حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہے۔ تو کیا کہا تھا میرے خواجہ نے، ہند کے راجہ نے، کہ آج سے تیرے بادشاہ کے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے۔ ہوا کیا، صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، لیکن اٹھنے کا نام، جب آ کے معافی مانگی اور جب میرے خواجہ نے حکم دیا تب وہ اٹھا۔ تو ذرا دیکھو نا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان کس طرح اپنے غلاموں میں جاری و ساری ہے۔ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل و مثال ہے نا، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے دل میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے نا۔ اور غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ غوث اعظم کی منقبت اور ان کی ذکر سننے سے ہمارا دل اور مچلتا ہے۔